بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاش یا علم کے حصول کے لیے اگر ہم بہت موٹے موٹے دو علیحدہ ازمز کے متعلق سوچیں تو ایک ہمیں لے کے جائے گا مذہب کی طرف، اور ایک تمام کی تمام چیزیں جو مختلف تحقیقات کی کوئی بھی قسم لیے ہوئے ہیں وہ انسانی دماغ کی طرف لے کے جائے گا۔ مذہب جب سے موجود ہے، ہزاروں یا ہو سکتا ہے لاکھوں سال سے، یہ ہمیشہ تسلیم و رضا کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تسلیم و رضا کے ساتھ ساتھ مذہب کے پاس ہمیشہ ہر پوچھے گئے سوال کا آٹومیٹک جواب اس کے ریپریزنٹیٹیو، جو کبھی ملا، کبھی پنڈت، کبھی کسی زمانے میں رسول، انبیاء، اوتار کہلاتے تھے، ان کے پاس ہمیشہ سے موجود ہی رہتا ہے۔ مذہب کے پاس کسی بھی قسم کی تحقیق جس کا ایک میکانزم بڑا سادہ سا ہے، اس میکانزم کے تحت انسان سوال پوچھتا ہے، خدا یا ایک الوہی طاقت کی طرف سے اس کا جواب ریڈی میڈ پکا پکایا اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ انسانی دماغ جو ہزاروں لاکھوں سال کے اندر ڈیولپ ہوا، مختلف ادوار میں سے گزرا، سب سے پہلے آج سے کچھ عرصے پہلے تک آرگینکلی ڈیولپ ہوا، اور اب اے آئی کے آنے کے بعد اور مشینز کی حکومت سٹارٹ ہوتے ہی آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا ہے کہ آرگینک کے علاوہ اب آرگینک پلس مشینی دماغ کے ساتھ دماغ اپنے ایک نئے سفر کی طرف رواں دواں ہے۔ انسانی دماغ ہمیشہ سے سوال خود سے پوچھ کے، خود سے ان کی جوابات تلاش کر کے اپنی منزلیں بغیر کسی گائیڈ کے ڈھونڈنے کا متلاشی رہا ہے، اور یہیں سے مذہب اور انسانی دماغ کا ایک ایسا کنفلکٹ کا آغاز ہوتا ہے جو ہزاروں لاکھوں سال گزرنے کے باوجود آج تک ایڈریس نہیں ہو سکا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک مذہب کسی نہ کسی فارم کے اندر موجود ہے، یہ کنفلکٹ ہمیشہ قائم رہے گا۔ ایک طرف سوالات کے ریڈی میڈ جواب دینے والے ہوں گے، اور دوسری طرف انسانی دماغ والے جو اپنی قوت بازو سے، اپنی کوششوں سے اور اپنی مشکل پسندی کی وجہ سے مختلف راستوں کو تلاش کرتے ہوئے اپنے جوابات اور منزلوں کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس کنفلکٹ کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ انسانی معاشرے پہ بھی ہوگا؟ جی ہاں، میری نظر کے مطابق انسانی معاشرے پہ اس کنفلکٹ کا ایک عجیب و غریب اثر یہ آئے گا کہ انسان کو ابھی کچھ مزید عرصہ یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ وہ اپنی فیصلہ سازی میں اور اپنی زندگی گزارنے میں کس طریقے سے اور کس حد تک ایک انڈیپینڈنٹ اسپیشی ہے، کیونکہ مذہب کے خیال کے مطابق ہر چیز ایک خدائی طاقت یا ایک الوہی طاقت پہ ڈیپینڈنٹ ہے، جس سے ہم سب کے سب خوشی سے یا مجبوری سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس کنفلکٹ کا ایک دوسرا پہلو ہے، جس کے مطابق ایک طرف انسان کسی نہ کسی صورت کے اندر خوشی سے اور بعض صورتوں کے اندر مجبور محض ہو کر اپنے تسلیم و رضا کی طرف چلنے کا قائل ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے مذہب نے انسانوں کو ایک خاص قسم کی آزادی دینے کی کوشش کی، اور میں نے اپنی ایک اور ویڈیو میں ختم نبوت کے فکری پہلو میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کرنے کی بھی کوشش کی۔ اب میں دوبارہ سے اس کو اس طریقے سے لیتا ہوں کہ میرے خیال کے مطابق 1500 سال پہلے مذہب نے، اور خاص طور پہ مذہب اسلام نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنانے کی صورت کے اندر انسان کو آزادی اور کھل کے خود سے چلنے کی ایک پیشین گوئی کرتے ہوئے اس کو ایک اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا کچھ اس طریقے سے کہ نبوت کا اختتام ہوا، دین مکمل ہوا، لیکن کسی نہ کسی صورت کے طرح
جس طریقے سے بعض لوگوں کی پرانی عادتیں ان سے چھوٹتے ہی چھوٹتی ہیں، اسی طریقے سے تصوف یا صوفیزم ایک ایسی برانچ آف ریلیجن کے طور پہ ڈیولپ ہوا کہ ایک دفعہ پھر انسانی دماغ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ بھائی تو ابھی بھی اتنا آزاد اور خود سے فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے، تجھے ابھی بھی ڈیوائن گائیڈنس کی پل کو آپ کو ضرورت پڑے گی اور اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا۔ میرے خیال کے مطابق انسانی فکر کا یہ ایک سب سے بڑا کنفلکٹ ہے، یعنی کہ ختم نبوت کے ہونے کے باوجود الوہی طاقتوں کا اپنے اولیاء اوتاروں کے ذریعے سے انسانوں کو گائیڈ کرنے کی خواہش ختم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو وہ فکری آزادی نہ مل سکی جس آزادی کے لیے آج سے 1500 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کسی طور پہ اس تمام جو میکانزم جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اس کو اختتام پذیر کیا گیا اور اس کو ایک مکمل قرآن کی صورت میں کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں ایک پورا پیکج دینے کے بعد اس کو اپنا سفر انسانی دماغ کی روشنی کے اندر اس کے ذریعے سے جاری رکھنے کے لیے کہا گیا۔ میری کتاب کے مطابق، میری کتاب سے مراد میری سمجھ بوجھ کے مطابق جب تک انسان اس کنفلکٹ کو ریزالو نہیں کرتا اور خاص طور پہ مذہبی لوگ اس کنفلکٹ یا ڈویلٹی میں سے نہیں نکلتے، ان کا ترقی کرنا اور معاشرے اور کائنات کے اندر کوئی خاطر خواہ بہتر کنٹریبیوشن کرنا ایک بہت ہی مشکل اور شاید ناممکن کام ہوگا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔